انقلابی نظریہ اسلام کا کیا ہے، محمد کا کیا ہے؟ ایک لفظ توحید. لیکن میں ویسے ہی توحید کا لفظ کہتا تو آپ کہتے بس ایک اللہ کو ماننا، کسی کو شریک نہ ماننا، قبروں کو سجدہ نہ کرنا، بس اور کیا آئے گا؟ توحید. اقبال کہتا ہے زندہ قوت کے زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. توحید سے بحثیں شروع ہو گئی، وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، توحید وجودی ہے کہ نہیں ہے، کفر ہے کہ حق ہے، ذات و صفات کیا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. یہ بحثیں ہو رہی. یا رسول اللہ کہنا شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ جو کبھی انقلابی نظریہ تھا وہ آج ایک مذہبی بحث و نزاع کا موضوع بن کر رہے. اب اس کے انقلابی جو ہے جو نتیجے جو میں نے کہا تھا کہ پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کو کی جڑوں کے اوپر گرے. سب سے پہلی بات، کوئی انسان حاکم نہیں ہے، نہ کوئی قوم حاکم ہے. لا حاکم الا اللہ ان الحکم الا للہ. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آخری. نیگیشن آف ہیومن ساورنٹی. کوئی ہیومن ساورنٹی ممکن نہیں ہے، نہ کسی انڈیویجول کی بادشاہ کی شکل میں، نہ کسی قوم کی دوسری قوم پر جیسے انگریز ہم پر حکمران ہوتے، اور نہ ہی عوام کی ساورنٹی. شرک ہے، بدترین شرک. پاپولر ساورنٹی. Sovereignty belongs to him. شارع صرف وہ ہے یا اس کے نمائندے کی حیثیت سے رسول ہے. شارع شریعت بنانے والا وہ قانون ساز وہ ہے. اس سے بڑا کوئی انقلابی نعرہ ہوگا؟ No sovereignty, no human sovereignty whatsoever. سیاسی نظام کی جڑوں پر پڑ گیا کہ نہیں؟ نمبر 2، کوئی شخص کسی شے کا مالک نہ انفرادی طور پر نہ قومی طور پر. کمیونزم کی بھی نگیشن، کیپٹلزم کی بھی نگیشن. مالک صرف وہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. حاکمیت اس کی، خلافت تمہارے لیے. مالکیت اس کی، امانت تمہارے لیے. یہ امانت چند روزہ ازدواس، در حقیقت مالک ہر شے خداس. میں اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں. میرا جسم بھی اللہ کا، انا للہ اب اللہ کے. یہ ہاتھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ دماغ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہے. کوئی گھر دے دیا ہے تو اللہ کی امانت، اولاد دی ہے تو اللہ کی امانت. ملکیت تامہ ملکیت وہ جو چاہے ہم کریں. حضرت شعیب کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز اور تمہاری جو دین ہے وہ ہمیں روکنا چاہتا ہے؟ اَنَّفَنَا مَا نَشَاءُ فِي أَمْوَالِنَا. ہمارے مال ہے، ہم جو چاہیں کریں. تم کہتے ہو نہیں، تم کہتے ہو سود پر مت دو. ہمارا مال ہے، ہم دیں گے. وہ لینا چاہتا ہے. میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کہا کہ تم آگے مجھ سے سود پر پیسہ لو. ہمارا مال. یہ ہے کیپٹلزم. آپ مالک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ. امین سمجھیں گے کہ آپ اپنا ہاتھ بھی وہی استعمال کریں گے جہاں اللہ کی اجازت. آپ اپنے پاؤں سے اسی راستے پر چلنا چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ آپ کا مال وہی خرچ ہوگا جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ خرچ. نمبر 3، سماجی سطح پر بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. جو میں نے ایچ جی ویلز کی آپ کو دی گواہی. یہ واعظ تو کہے گئے، بہت کہے گئے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار اس پر معاشرہ قائم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. اونچ نیچ ہوگی ایکوائرڈ کریکٹرز کی بنیاد. جو چیزیں آپ نے حاصل کی، آپ نے علم حاصل کیا، اب آپ اونچے ہو گئے، آپ کی عزت کی جائے. آپ نے تقویٰ کی روش اختیار کی، روحانی مقام حاصل کیا، اب آپ کی عزت.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی، پیدائشی طور پر شودر ہو، برابر ہو، کالے ہو، گورے ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی فرق نہیں، برابر۔ مرد اور عورت کے درمیان بھی فرق ہے، وہ انتظامی فرق، جیسے ایک محکمے میں ایک انچارج ہے اور ایک بار کھڑا ہوا ہے چپراسی، ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، لیکن منصب کے اعتبار سے اس کا منصب اونچا ہے، اس کا نیچا، یہ انتظامی معاملہ جیسا کہ نظر آ جاتا ہے۔ کچھ یہ مساوات سی ہمارے پٹھانوں کے معاشرے میں نظر آتے، ایک سا لباس پہنتے، بڑا سا بڑا آدمی زمیندار ہو، وہ لباس اسی قسم کا ہوگا، اور یہ کہ کھانا ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، ملازم بھی ہو۔ یا عرب میں میں نے سنا ہے کہ ویسے بواب ہے، دروازے پر جو کھڑا ہوا ہے، باپ پر بواب، سواق ہے جو کار چلا رہا ہے، لیکن دوپہر میں جب لنچ ٹائم آئے گا تو منسٹر صاحب اور اس کا بواب اور اس کا سواق ایک میز پر بیٹھ کر کھانا ہے، ایسی ہیومن بینگز دے آر ایکول۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء as head of the institution of family، لیکن یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت گھٹیا ہے۔ ہو سکتا ہے یا عورت اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کوریزوں پردوں سے اوپر چلی جائے۔ کتنے مرد ہوں گے جو حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، ان کو دیکھیں گے ان کے مقام کو ایسا جیسے آسمان کو دیکھتے ہیں آپ۔ تو یہ تین ہیں وہ تیشے جو عقیدہ توحید کے نتیجے پر ایگزسٹنگ سسٹم آف پولیٹیکو سوشو اکنامک نظام اس کے اوپر گرتے ہیں۔ حاکمیت مطلقہ اللہ کے، ملکیت مطلقہ اللہ کی، اور کامل مساوات انسان۔ اب اس کی تبلیغ حضور نے کی، گلیوں میں پھر رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی۔ اس میں ابھی آپ نے اپنی رسالت کا ذکر شامل نہیں کیا، یہ بھی ایک عجیب ہے نکتہ جو آج میں آپ کو بتا دوں۔ ایمفیسس کس پر ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو تم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پہلا ہم نے رنگ بھر دیا کہ یہ ہے در حقیقت حضور کا انقلابی نظریہ توحید۔ پھر اس کو آپ نے پھیلایا ہے جو ذرائع اس وقت تھے، پرسن ٹو پرسن، پی پی کالز، گھروں پر جا کر، یا کھانا 2 وقت جو ہے 2 مرتبہ بلایا تمام بنو ہاشم کو، اپنے خاندان والوں کو کھانا کھلایا، بات پیش کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے سنی نہیں، شور بچا دی۔ دوسری مرتبہ سن لیا لیکن وہ جیسے سانپ سون گیا اور سب کے سب بیٹھے رہے، سوائے حضرت علی کھڑے ہوئے، وہ پہلے سے اپنے تھے، پہلے ہی مان جا چکے تھے، اور انہوں نے کہا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میں سب سے کم چھوٹا ہوں، اور اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم بچپن سے تھا انہیں، جسے ہم آج کل ککرے کہتے ہیں، تو لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور سارا مجمع جو ہے کھلکھلا کے ہنس پڑا، یہ چلے ہیں انقلاب لانے کے لیے، اور یہ ان کے ساتھی، بڑے سو بڑے، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ لیکن یہ پھر جب آپ کو حکم آیا فاصطع بما تؤمر، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی نعرہ لگایا، اکلاس کے میلوں میں جا کر دعوت دی، حج کے اجتماعات میں جو طریقہ بھی ممکن تھا، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھے، پرنٹ میڈیا نہیں تھے، کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا، نہ کتابیں نہ رسالے، وہ تو رائے نہیں تھے، لیکن جو بھی ذریعہ تھا اس کو آپ نے امپلوائے کیا۔ نمبر 2، جنہوں نے مانا انہیں منظم کرتا ہے۔ اب اس تنظیم کی سب سے پہلی بنیاد کیا تھی؟ جب مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ کے اوپر وحی آئی ہے، تو پھر اس سے سرکابی کیسے ممکن؟ کیا نبی کے بعد سے بھی اختلاف کیا جا سکتا؟ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیے تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کہیں آپ مجھے مس کوٹ نہ کر دیں، فتوے لگ جائیں گے۔ آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی
کہ سچی نبوت تو جتنی بڑی بنیاد ہے تنظیم کی وہ ہے، جھوٹی نبوت بھی بہت بڑی بنیاد ہے۔ غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت پر جو جماعت چل رہی ہے، ذرا آپ اس کا اندازہ کیجئے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جھوٹی نبوت۔ مجھے لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے درویشی کا بحرود بھرا، لہذا اب لوگ آنے لگے، اس کے پاس نذرانے پیش کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس سے خیال آیا یہ میں نے جھوٹ موٹ کی درویشی اختیار کی ہوئی ہے، تب یہ کچھ مل رہا ہے، اگر سچ مچ کی پھرنی تو کیا ہوگا؟ پھر وہ سچ مچ کا درویش بنا۔ تو یہ جھوٹی نبوت دیکھیے، جس نے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا، لاہوری طبقہ، وہ منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نبی کی بات سے تو اختلاف کر نہیں سکتے آپ۔ وہ مضبوط ترین جماعت جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ کسی نبوت کے دعوے کی بنیاد، وہ سچی نبوت اور آخری نبوت محمد رسول اللہ کی، اس کی بنیاد پر جو جماعت بنی، جو اس بچے نے جو آیت پڑھی تھی محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جماعت کیا تھی؟ اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، یہ جماعت تھی۔ حضور کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا تھا جماعت کا صدر، وہ نبی ہونے کی حیثیت سے، داعی ہونے کی حیثیت سے خود بخود امیر، ان کے ساتھی ان کا کہنا سنتے ہیں، مانتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا مانا۔ البتہ حضور نے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے، میں ابھی جب وہ نعت سن رہا تھا اس میں ایک مصرع آیا تھا، بہت دور تک ہدایت دینے کے لیے تشریف، میں چونکا، یہ میری گفتگو کی موضوع سے متعلق، حضور کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں، آئندہ اگر اسی انقلابی جدوجہد کا مسلمانوں نے آغاز کیا تو اس کی جماعت کیسے بنے گی؟ یہ ریئل پرابلم تھا کہ نہیں؟ لہذا آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کر، آؤ مجھ سے بیعت کرو۔ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت، اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، سند کے درجے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، تنگی اور سختی میں بھی، آسانی میں، والمنشد والمکرہ، طبیعت کی آمادگی کی صورت میں بھی اور طبیعت پر جبر کرنا پڑا تب بھی، وعلی عصرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نووارد نوجوان کو ہم پر امیر بنا دیا، ہم آپ کے پرانے خدمتگار، آپ کے ساتھی، آپ کے جانسار، ہم پر اس نوجوان کو کیوں امیر بنا دیا؟ اٹس یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جو چاہے، وہاں اللہ تجاوز الامر اعلیٰ، اور جس کو بھی آپ بنا دیں گے امیر، اس سے جھگڑیں گے نہیں، وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، البتہ جہاں بھی ہوں گے ہماری جو رائے ہوگی، ہمارے نزدیک جو بات حق ہوگی وہ ضرور کہہ دیں گے، اس لیے زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لوگ کہیں لو جی انہوں نے کیا کہہ دیا، بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں، بے وقوفی کی ہو کچھ بھی، میری رائے ہے، میں کہہ رہا ہوں، زبان نہیں بند کرنا، کہوں گا اگرچہ فیصلہ امیر کا ہو۔ یہ ہے آرگنائزیشن کی دوسری بنیاد، اور میرے نزدیک سوچ لیجئے آپ کی تجزیہ، کیا حضور کو اس کی ضرورت تھی؟ کیا آپ پر ایمان کافی نہیں تھا کہ آپ کی ہر بات ماننی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اس کا بڑا پیارا واقعہ آ گیا تھا غزوہ بدر سے پہلے، جب حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی تھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے مال غنیمت سے لدا پدا، محافظ صرف 40 یا 50 تھے، ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مسلح کیل کانٹے سے، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک پر ضرور فتح عطا کر دے گا، بتاؤ کدھر چلے؟ کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے، ان کا حضور چلے قافلے کی طرف چلے، تھوڑے سے آدمی ہیں، آسانی سے قابو پا لیں گے، مال بہت ہاتھ میں آ جائے گا، اور ہتھیار بھی لیں گے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں۔ اس وقت حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ خیر پہلے مہاجرین نے تقریریں کی، بہترین تقریریں کی، آپ ہم سے کیا پوچھتے، جو آپ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں،
اگر آپ سمندر میں اپنی سواری ڈال دیں گے، ہم بھی ڈال دیں گے آپ کے پیچھے، آپ برتوں تک پہنچ جائیں گے، ہم بھی اپنی اونٹنیاں دگنی کر دیں گے، پہنچے۔ پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آ گیا، یہ روح سفر ہماری طرف۔ وجہ کیا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر قریش آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے۔ ابھی قریش نے مدینے پہ حملہ کیا نہیں، حضور خود باہر نکل کر کنفرنٹیشن کا آغاز کر چکے ہیں، لہذا انصار پابند نہیں ہے اس معاہدے کی روح سے۔ اس لیے بار بار اب وہ کھڑے ہوئے، کأنک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سفر ہماری جانب ہے۔ اب دیکھیے کس قدر ڈھونڈا جھوڑا، وَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، بھول جائیے کیا ہوا تھا وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں معاہدہ، اب آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول بنایا۔ We have no option۔ آپ بسم اللہ کریں جو آپ کا ارادہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے۔ تو حضور کو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی بیعت میں، وہ تو رسول تھے، نبی تھے، اس حیثیت سے مطاعت ہے۔ لیکن یہ آپ نے بیعت کیوں لی ہے؟ یہ آئندہ کے لیے، کہ جماعتیں بنانے کے لیے کوئی انگریزوں سے، کوئی روسیوں سے، کوئی جرمنوں سے کوئی طریقے جو ہے مستعار نہ لیتا پھرے مسلمان، بلکہ جماعت بنانے کے لیے وہ بنیاد اختیار کرے جو میں چھوڑ کر جاتا ہوں۔